وہیں مجھے نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز بھی الاؤ نہیں کرتی. میٹرنٹی لیو یہ اگین آپ اس لا کی بات کر رہی تھی, یہ ہمارا قانونی حق ہے, ہر عورت کا حق ہے, لیکن ہماری کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو میٹرنٹی لیو بڑی خوشی سے دے دیتی ہیں, یا پھر اگر ان کو دینی بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں لگا دی جاتی ہیں کہ اس عورت کا کریئر کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ بھی مسئلہ ہے کہ لا شاید ہمیں پتا ہو لیکن سامنے والا اس لا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہاں ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ جب آپ کی کوئی آرگنائزیشن اس لا کو ماننے کے تیار نہیں ہے؟ ان کو آپ کو دینا ہے, اور ہم لوگ اصل میں وہ قانوناً طور پر آپ کو نہیں روک رہے, وہ آپ کو پریشرز دے کے روکتے ہیں, وہ آپ کو ان سین طریقے سے روکتے ہیں, اور ہم کیونکہ کنڈیشنڈ ہیں کہ ہم دب جاتے ہیں تو ہم دب جاتے ہیں, جبکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم میٹرنٹی لیو لیں, اور وہ روک نہیں سکتا. یو کین ٹیک دم ٹو کورٹ, لیکن کتنے لوگ لے کے جائیں گے؟ ایک تو ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس میں پیسہ بہت ڈالنا پڑتا ہے, اور ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں, اور پھر ہماری جیسے انڈسٹری میں تو جاب انسیکیورٹی بھی ہے. اب معاشرے میں دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی تھی, انہوں نے ہم سے, پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں تو ہم ہر چیز سیلف سالو کر سکتے ہیں, تو ان کی بیٹی ڈومیسٹک ابیوز کی کیس میں تھی. میں نے کہا کہ آپ بچی کو طلاق دلا دیں اگر آپ کو بہت وہ رہا ہے. نہیں, ہم طلاق تو نہیں, بچی بہت پٹ رہی تھی. I mean she was abused in every possible way you can think of. میں نے کہا آپ کہنے لگی نہیں یہ اتنے غصے میں تھا, ہم چاہتے تھے, ہمیں پتا تھا کہ تھوڑا ہمارا خیال تھا بچی شادی ہوگی ٹھیک ہوگی. ایک تو ایک یہ پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر لڑکی تھراپسٹ ہے کہ لڑکے کی شادی کر دو لڑکی سے, وہ صحیح کر لے گی. یہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں سمجھتا کہ تربیت کرنا بیوی کا کام تو نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی. اور پھر ڈومیسٹک ابیوز جہاں شروع ہو, آپ اس کو وہیں پر روکیں اور اس پہ آپ آواز اٹھائیں. والدین ڈرتے ہیں کہ جی بیٹی, میں یہ نہیں کہ ہر آدمی طلاق لے لے خدا نہ خواستہ, لیکن اس وقت مجھے یہ لگا کہ اس بچی کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. وہ ابھی بھی وہیں ہے اور ابھی بھی پٹ رہی ہے, ہر دوسرے دن آتی ہے گھر بروزڈ. تو میں نے اس کی ماں سے کہا, میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ بچی کو کیوں نہیں وہاں سے, کہنے کی دیکھیں طلاق کا ٹھپا لگ جائے گا. میں نے کہا جب اللہ نہ کرے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو مار دیا جاتا ہے, پھر ان کے ماں باپ ان کی لاشوں پہ رو رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بہتر آپ نکال. تو میرا صرف ایک یہ ہر پیرنٹ سے ہے کہ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے, اور بیٹی بھی آپ کی اولاد ہے. آپ کی بیٹی امپورٹنٹ ہونی چاہیے آپ کے لیے. آپ معاشرے کی وجہ سے اس کو ایک ایسے عذاب اور جہنم میں نہ چھوڑیں جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں بیٹا نبھا لو. ایک زندگی مل رہی ہے آپ کے, جب مذہب نے بھی آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, آپ کے قانون نے دی ہوئی ہے. اور مجھے پتہ ہے لوگ یہ سوچیں گے کہ جی معاشرے کے خلاف کہہ رہی ہیں, یہ کیسی بات کر رہی ہیں, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ماں باپ اس اذیت میں کیوں, پورا خاندان اذیت میں ہوتا ہے نا جب لڑکی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اور لڑکے اکثر کہتے ہیں ہمیں بھی کہیں, لیکن مردوں کے ساتھ بھی ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے, لیکن کیونکہ عورت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, تعداد زیادہ ہے. تو میں ہمیشہ ہر ان پیرنٹس سے کہتی ہوں دیکھیں بات کریں, نیگوشیٹ کریں, لیکن ایک حد تک نا. جب آپ کی بچی اگر اللہ نہ کرے اس میں اس کا ایسی کوئی انجری ہو گئی, اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیسز جس میں خواتین کا انتقال ہو گیا, اور ان کو ایک ابھی دیکھا انہوں نے اس کو سٹیج کر کے دکھا دیا کہ مرڈر ہے, جو بچی تھی جو سنا, یہ آئے دن اس طرح کے ہمیں واقعات نظر آتے رہتے ہیں. جی, اس وقت کا کیوں ہم انتظار کریں, اس کے بعد رونا دھونا اور لیگل لینا تو کوئی فائدہ نہیں, لڑکی کی تو جان چلی گئی. تو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نارملائز نہ کریں. اب چھوٹی سی چیز ہے نا میٹرنیٹی لیو, اور یہ نیچرل چیز ہے. اکثر ہم سنتے ہیں لڑکی کو نہ ہائر کرو بھائی, یہ تو پھر اب شادی ہو جائے گی, دین شی ول گو آن میٹرنیٹی لیو, بٹ دیٹ از ہر رائٹ. ٹھیک ہے, تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو آواز اٹھانی چاہیے. بالکل. اور جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے آپ کو آرگنائزیشن بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ کیوں دے گا آپ کو؟ اب آپ آنے کو تیار ہیں تو وائی وڈ دے ایون. کووڈ میں بھی, آخری بات میں آپ کو کہتی ہوں, کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا اکثر آرگنائزیشنز میں, کیونکہ ہم مانیٹر کر رہے تھے, آپ کو بلا لیا جاتا تھا ود ان دیٹ ٹائم جو آپ کو ریکوری کے لیے چاہیے. اکثر جرنلسٹ کو ہم نے دیکھا میڈیا کے لوگوں کو واپس جانا پڑا, پھر وہ ان کے لیے بعد میں کمپلیکیشنز ہوئے. تو یہ چیزیں ہمیں کلیئرفائی ہونی چاہیے. ہمیں جس وقت کانٹریکٹ سائن کریں اس وقت یہ کلیئر کرنی چاہیے چیزیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے اس میں, کہ اس پہ تو ہم ضرور بریفلی بھی بات کریں گے کہ آرگنائزیشن میں ایک عورت کے لیے کیا رائٹس ہیں اور کیا رسک ہیں جو ایک عورت کے لیے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بڑی ایک کامنلی دیکھی گئی ہے, نظر آئی ہے, کہ ہم ورک پلیسز پہ شاید ہم بات کر کے کچھ چینجنگ بھی لے آئیں, کچھ کر لیں, کوئی قانوناً کوئی کوئی ایسی کوئی فیمیل ہمارے پاس آ جائے, اسٹرانگ وومن جو ہم سب تمام جتنی فیمیل سے آنے والی ان کے لیے آسانی پیدا کرے.
وہیں مجھے لگتا ہے ہماری جو آج کی فیمیل ہے یا سنس کے آپ جب سے یہ تحریکیں چلنا اسٹارٹ ہوئی ہیں تب کی فیمیلز ہیں، ہم بات بہت آرام سے کرتے ہیں، ہم بڑی موومنٹس بھی چلاتے ہیں، ہم قانوناً بھی لوگوں کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن ہماری جو کنڈیشننگ ہو رہی ہے، جو ایک بچی کی دا ڈے شی از بورن تب سے لے کے اس کی پوری زندگی تک جو ہمارا معاشرہ یا ہمارے پیرنٹس یا ہمارے مدر یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس اسپیسیفکلی، سوری ٹو سے، لیکن اسپیسیفکلی ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہماری بچی کی جو کنڈیشننگ کر رہے ہیں، ہماری کنڈیشننگ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اچھا اس نے تو گھر سنبھالنا ہے، اس کا کریئر کمپرومائز ہوا کوئی بات نہیں، لڑکی کا نہیں ہونا چاہیے، اچھا جی اس کی ہر چیز ہماری جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے ماں باپ کو اور کوئی فکر نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتی ہے کسی طرح اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، اور کچھ ہونا ہو اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے.